ول بی اے ٹائم ان پاکستان کہ سارا فیوچرسٹک جو لوکل اسٹارٹ اپ آئیڈیا ہے یا جو بھی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ ہے سب پاکستان کے اندر سیل بھی ہوگی, اپریشیٹ بھی ہوگی. ٹیکنالوجی اتنی ایوالو ہو گئی ہے دیٹ وین آئی لک بیک وہ 6 کلو بائٹ کی اس کی ریم ہوا کرتی تھی, اور آج کل تو ایک عام موبائل فون کے اندر بھی جو ہے وہ 16 GB جو ہے وہ منیمم چل رہا ہے. تو مائی جرنی اسٹارٹیڈ فرام دیئر, ویری آئی وڈ سے ویری میموریبل ایرا. کیسا لگا آپ کو آ کے پاکستان ایسوسیشن دبئی میں؟ آپ پہلی دفعہ آئے ہیں. اٹس اے ونڈرفل ایکسپیرئنس. ماشاء اللہ جتنے شارٹ ٹائم میں آپ نے اپنا پورا یہ پیڈ کا جو ہے انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کو ریمیپ کیا. اسپیشلی وین یو ریچ دی اسٹیج آف اسکیلنگ یور بزنس, اس وقت آپ کو لرننگس بہت یوزفل ملتی ہیں کہ جی کیا اسٹرکچر ہونا چاہیے ٹیم کا. جب بھی آپ اپنا بزنس کا جرنی شروع کریں گے دیر ول بی سم فالس. اٹس ناٹ آلویز دیٹ یو رائزنگ, دیر آر سم فالس. آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے لگژری برانڈس جو ہیں وہ پاکستان کے اندر اس وقت انویسٹمنٹس کر رہے ہیں. ہب 47 جو ہے وہ obviously community driven ہے, but it is for everyone. جو پاکستانی سوچ رہے ہیں آنے کے بارے میں, already established کر چکے ہیں, maybe their product is great but it is not fit for Pakistan, maybe it's fit for the UAE or beyond. انویسٹر نے دیکھنا ہے 100 اسٹارٹرس کو دیکھنا ہے, اس کو اگر آپ نے پہلے منٹ میں امپریس نہیں کیا تو آپ پھر گئے کام سے. بالکل ایسے ہی. السلام علیکم ناظرین و سامعین, ویلکم ٹو پیس پوڈ کاسٹ بائی ہب 47. یہاں آپ کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں آپ کے مینٹرز کے ساتھ, پاکستانی اچیورز کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ عمر اقبال صاحب, جو کہ بہت اکمپلشڈ انڈیویجول ہیں, پاکستان کے ٹیک اور انٹرپرینورشپ سین پہ کافی ایکٹیو رہے ہیں اور اپنی زندگی نے آئی ٹی انڈسٹری میں گزاری ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور پوڈ کاسٹ. تھینک یو سر, بہت شکریہ آپ آنے کا, بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. کیسا لگا آپ کو آ کے پاکستان ایسوسیشن دبئی میں آپ پہلی دفعہ آئے ہیں؟ اٹس اے ونڈرفل ایکسپیرئنس. ماشاء اللہ جتنے شارٹ ٹائم میں آپ نے اپنا پورا یہ پیڈ کا جو ہے انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کو ریمیپ کیا, اور پھر اتنا زبردست ورلڈ کلاس جو ہے آپ نے اس میں ہیلتھ فیسلٹی بھی بنائی, اور پھر ہب 47 کا ایکسپیرئنس بھی جو ہے دیٹ از ویری ایکسائٹنگ. جی نہیں بالکل, میں ہمیشہ کہتا ہوں جو بھی گیسٹ آتے ہیں ہم ان کو ٹور دیتے ہیں, اور ہر ایک کا فیڈ بیک یہی آتا ہے کہ بہت اچھا لگا, بہت ایک ٹیسٹیمنٹ ہے یہ کہ پاکستان کیا اچیو کر سکتا ہے, کیسے ہم بالکل جی آرگنائز. اٹ از کمینڈیبل جو کنٹریبیوشنز ہیں پاکستانی انٹرپرینورس کی, پاکستانی بزنس کمیونٹی کی, پاکستانی کمیونٹی کی دبئی کے اندر پیڈ کے اندر, دیٹ از کمینڈیبل. ماشاء اللہ بہت اچھی سمجھ لیں کہ ایک کیا کہہ سکتے ہیں اس کو, انیشیٹو کے ساتھ ساتھ ایک اچھا ماحول ہے, اور وہ ہوم ود ان ہوم والی بات ہے بیسیکلی. سو اٹس ویری گڈ فار دا کمیونٹی. ماشاء اللہ. جی تھینک یو سو مچ. گیسٹ کو جو ہے نا انٹروڈیوس کرنا کبھی کبھار بڑا آسان ہوتا ہے, کبھی کبھار بڑا مشکل ہوتا ہے, اور آپ کا انٹروڈکشن بڑا مشکل ہے کیونکہ ماشاء اللہ آپ کا ایکسپیرینس اتنا وسیع ہے, بہت سی چیزوں میں آپ انوالو رہے ہیں, not only in your professional capacity بلکہ in your willingness to create impact I would say, and ہم اس طرح کے لوگوں کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. تھوڑا سا بریف آپ اپنا انٹروڈکشن پلیز ہمیں دیں. علی بھائی, فرسٹ آف آل اللہ ہیز بین ویری کائنڈ. جو کرنا چاہ رہے تھے اور جو کرنا چاہتے ہیں ابھی تک آئی ہیو بین پریولیجڈ ٹو بی گیون دا اپرچونیٹی ٹو ڈو دیٹ. یو کین جسٹ سے دیٹ مائی جرنی اسٹارٹس ان مائی چائلڈہڈ. جب میں چھوٹا تھا تو آئی ریممبر مائی لیٹ بردر, ہی یوز ٹو ہیو دس کموڈور کمپیوٹر. جی اس پہ وہ اپنی ایجوکیشن کے لیے کچھ کام شام کیا کرتے تھے. ہی واز این انجینئر. تو جب وہ کمپیوٹر خالی ہوتا تھا تو آئی یوز ٹو سٹ اینڈ پریکٹس مائی پروگرامنگ اسکلز. اس زمانے میں GW بیسک ہوتا تھا. جی. اور ٹیکنالوجی اتنی ایوالو ہو گئی ہے دیٹ وین آئی لک بیک وہ 6 کلو بائٹ کی اس کی ریم ہوا کرتی تھی, اور آج کل تو ایک عام موبائل فون کے اندر بھی جو ہے وہ 16 GB جو ہے وہ منیمم چل رہا ہے. تو مائی جرنی اسٹارٹیڈ فرام دیئر, ویری آئی وڈ سے ویری میموریبل ایرا. اس ٹائم پہ ٹیکنالوجی کا جو تھا ایک نوسٹیلجیا کبھی ہم اپنی زندگی سے مائنس نہیں کر سکتے.
وہ گیمز اٹاری پہ، اس کے بعد وہ جو موویز آپ کو موٹیویٹ کرتی تھی جس طرح سے نائٹ رائڈر ہو گیا، اور وہ ٹی وی سیریز آپ کے گاڑی ہے اور وہ سارا کچھ ہے. تو ٹیکنالوجی آلویز فیسیلیٹیٹڈ می ٹو دا ٹائم کہ جب آگے پھر آپ کا ویب کا سلسلہ شروع ہو گیا. ٹیلی کام کیم اے ویری لانگ وے. اگر آپ دیکھیں وہ GSM کے بڑے بڑے موٹرولا کے فونز ہوا کرتے تھے، اور وہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ لائک ہمارا پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر ایک ایڈورٹیزمنٹ ہوتا تھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ فون پہ بات کر رہا ہے اور ایک آدمی صرف اس کا فون سے اٹھا کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. تو وی ہیو کم اے لانگ وے ان ٹیکنالوجی ان آل ایسپیکٹس ان ٹرمز آف یوز آف ٹیکنالوجی. اور اس میں ہی بس موقع ملتے رہے، میں کرتا رہا. اور پھر میں نے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا. وین آئی واز ان یونیورسٹی میں نے تھوڑا سا اس کو ٹیپ کیا، لوگوں کے ساتھ اس کو ایکسپیریمنٹ کیا. اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی، کچھ مجھے کانٹریکٹس مل گئے، ادھر سے پھر میں نے کام کرنا شروع کیا. پھر دین اگین آئی چینج مائی فیلڈ انٹو اے کارپوریٹ بینکر. وہ کچھ ٹائم کے لیے پھر بینکنگ کے اندر میں انوالو رہا. اینڈ دین دے ور لائک ویریس بزنس پلیٹفارمس. الٹیمیٹلی پھر میں دوبارہ ٹیکنالوجی فیلڈ میں آیا اور میں نے اپنا دوبارہ سے ٹیکنالوجی کنسلٹنگ کا کام اسٹارٹ کیا، اور اس میں ابھی تک آئی ایم انوالوڈ ان دیٹ. اس میں سوری آپ کا انٹرو میں بلاک کر، اس میں آپ تھوڑا ڈیفائن کریں ہمارے لیے کہ کیا ہوتا ہے یہ انٹرپرینیوریل بگ جو ہوتا ہے، جو شروع آپ نے کیا، پھر آپ نے تھوڑا سا شفٹ کیا، بینکنگ میں گئے، اینڈ دین یو کیم بیک ایونچولی ٹو اٹ، اینڈ ماشاء اللہ ناؤ یو آر ہیئر، یو آر سکسیزفل. تو کیا چیز ہوتی ہے جو، کیا یہ انٹرنل ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کچھ لوگوں کی، اور کچھ لوگ جابس میں ہوتے ہیں، کچھ لوگ بزنس میں ہوتے ہیں، what is this factor؟ ایبسلیوٹلی. دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ان مائی اون اوپینین آئی وڈ سے کہ جو انٹرپرینور ہوتا ہے ہی وانٹس ٹو کریٹ اینڈ ڈیلیور تھنگس ٹو ادر پیپل. ہی نیسسرلی ڈزنٹ وانٹ ٹو بی اے اینڈ یوزر. جی، سب سے پہلے تو اس کو یہ شوق ہوتا ہے کہ میں ہر چیز اپنی بناؤں اور لوگ اس سے جو ہے وہ مستفید ہوں، بجائے اس کے کہ میں کسی کی بنائی ہوئی کریشن جو ہے اس کو انجوائے کروں یا یوٹیلائز کروں. بہترین. دیٹ لیڈس ٹو اے لاٹ آف لرننگ، لاٹ آف اسکل ڈیولپمنٹ اور انٹرسٹ. اور پھر جو آپ کے دن کے گھنٹے ہوتے ہیں وہ گھنٹے نہیں رہتے، اور جو بیسیکلی مہینے ہوتے ہیں وہ آپ کو محسوس نہیں ہوتے، سال آپ کو محسوس نہیں ہوتے. ٹو بگن وتھ you get inspired by people who are like-minded. There were lots and lots of inspirations. میرے ٹائم پہ بھی back then Microsoft was a very big inspiration. پھر کیونکہ میرا اسپیسیفک جو اپنا ایک سمجھ لیں انٹرسٹ تھا وہ somewhat like virtual، جو اس وقت اس زمانے میں ورچوئل چیزیں ہوا کرتی تھیں، جس طرح یہ آپ کے CGI ہوتا تھا اور اس طرح کی چیزیں تھیں. تو وہ پہلی تو چیز یہ ہے کہ یو ہیو ٹو بی کریٹر. سب سے پہلے تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کریٹر بنیں. پھر اس میں جو بھی ڈسپلن، کئیوں نے ہیلتھ کیئر کا لیا، آپ نے دیکھا اس نے بہت ایکسیل کیا، وہ کوالٹی ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرنا چاہتے تھے. کئیوں نے فوڈ بزنس کے کیس میں ایک اپنے مائنڈ میں ایک بینچ مارک سیٹ کیا کہ اس کوالٹی کا اور اس طرح کا سروس کا آفرنگ جو ہے وہ میں نے بنانا ہے. تو پھر انہوں نے اس میں بہت نام کمایا. جی. تو اسی طرح ہی ایوری انٹرپرینور ہیز اے سرٹن ڈریم، جس کے پیچھے پھر وہ پاگلوں کی طرح جو ہے وہ کام کرتا ہے، اور پھر اس میں اس کو بہت فیسیلیٹیٹو ہونا پڑتا ہے ٹورڈس پیپل اراؤنڈ ہیم، بیکاز سنگل ہینڈڈلی وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ وہی لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کی انکریجمنٹس ہوتی ہیں، ان کی موٹیویشنس ہوتی ہیں، ان کی بیسٹ کیا کہہ سکتے ہیں وشز ہوتی ہیں، جس سے وہ پھر ایکسیل کرتا ہے. اور کچھ سمجھ لیں کہ ان کا لک فیکٹر ہوتا ہے، کچھ اس کا وہ دینے والا. تو آپ نے شروع ہی اس سے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے آپ پہ. آئی تھنک یہ ایک جنرل تھیم آئی ہے لوگوں کی طرف سے کہ ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ہم نے جاب یوٹیلائزر نہیں بننا، نہ جاب کریٹر بننا ہے، ویلیو کریٹر بننا ہے. آپ نے بالکل اس چیز کو ریزنیٹ کیا اور بڑا اچھا فریم کیا، آپ کے الفاظ بڑے اچھے جو آپ نے یوز کیے. تو تھینک یو فار دیٹ. پلیز آپ کیری آن کریں. I would say that جاب کرنے والا بندہ جو ہے وہ بھی ویلیو کریٹ کر سکتا ہے. اس کو اپنی کیپیسٹی کے اندر جتنا اس کو روم ملتا ہے ٹو کنٹریبیوٹ ٹو دا آرگنائزیشن جس میں وہ کام کر رہا ہے، اس میں وہ ویلیو کریٹ کر سکتا ہے. بٹ آپ سمجھ لیں کہ کوئی ڈسرپٹیو قسم کے ڈیسیجنس
وہ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا بائی دا ورچو آف ہز اپوائنٹمنٹ یا جو بھی اس کا جو اسکوپ آف ورک ہوتا ہے اس کا یا اس کی جو جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے. بٹ آبویسلی کچھ بالکل آپ نے اچھی بات کی ہے. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ جو لوگ جاب کرتے ہیں وہ نہیں ہوتے, کیونکہ کافی بڑی آرگنائزیشنز میں وہ چلتی ہیں ایسے کہ they have entrepreneurial people who make those decisions, who create that space. لیکن اگر کوئی انٹرپرینور پھنس جائے کسی ایسے رول میں جہاں اس کو روم نہیں مل رہا, تو آئی تھنک وہ پوائنٹ آتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار مجھے واپس آنا ہے. شاید آپ کے ساتھ ایسا بھی بالکل ایسے ہی. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ایمفسائز ہیئر دیٹ میں نے جو اپنا کریئر اسٹارٹ کیا بینکنگ کے اندر, تو جب میں نے اپنی آرگنائزیشن فارمولیٹ کی تو اس کا مجھے بہت فائدہ ہوا, بیکاز ایک سمجھ لیں کہ ایک آرگنائزیشن کس طرح آپریٹ کرتی ہے, ہیومن ریسورسز کو کس طریقے سے جو ہے وہ بینیفٹس دینے ہوتے ہیں, کس طریقے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے, پورا ایک اسٹرکچر مجھے ایک بڑی آرگنائزیشن میں ایکسپوجر ملا, تو پھر میں اس کو اپنی چھوٹی آرگنائزیشن میں امپلیمنٹ کر سکا. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس اپرچونیٹی ہو تو جاب لازمی کریں, اچھی جگہ پہ جاب کریں یا بیسیکلی کسی اپنے جیسے اسٹارٹ اپ کے اندر ہی جاب کر لیں, لیکن جاب ضرور کریں. جاب سے آپ کو ہینڈ آن ایکسپیرینس ملتا ہے, جس پہ آپ پھر بعد میں جب اپنا بزنس سیٹ اپ کرتے ہیں تو وہ دیر از آلویز اے کاسٹ at doing things when you are running your own business. تو وہ کاسٹ آپ کی جو ہے وہ کٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ کئی دفعہ آپ وہ کہتے ہیں نا کہ when you're walking in somebody else's shoes, تو آپ کو بہت سے ایسے راستے بھی نظر آتے ہیں جو شاید آپ لائک جب خود نکلیں گے اپنے جرنی پہ تو آپ کو شاید اس وقت جو ہے وہ ڈیسیجن کرنے کا موقع ہی نہ ملے. سو جاب از اسینشیل. ہاں یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جی جاب کے بغیر ہی آپ ڈائریکٹ انٹرپرینورل سسٹم میں یا بزنس میں آنا چاہتے ہیں یا ٹریڈ میں آنا چاہتے ہیں, تو اٹس گڈ, بٹ اٹس اے پلس. آئی تھنک ایک اچھا اسپیکٹ یہ ہو جاتا ہے سامنے کا کہ اچھی جگہ جاب کریں, سیکھیں کہ جب آپ اسکیل پہ آتے ہیں, اسپیشلی وین یو ریچ دا اسٹیج آف اسکیلنگ یور بزنس, اس وقت آپ کو لرننگس بہت یوزفل ملتی ہیں کہ جی کیا اسٹرکچر ہونا چاہیے ٹیم کا. ہم کچھ اسٹارٹ اپس کے ساتھ انوالوڈ ہوتے ہیں, کافی پٹ فالز اس میں نظر آتے ہیں کہ جب بزنس پلان بن رہا ہوتا ہے دے ڈونٹ نو کہ واٹ ول بی دا ریکوائرمنٹ. آپ ریونیو اوپر لے کے جا رہے ہیں 30% 40%, اس سے ٹیم کس طرح گرو ہونی چاہیے, ان کو اس چیز کا ایکسپوجر نہیں ہوتا, آئیڈیا نہیں ہوتا, آفس اسپیس کا نہیں پتا. اچھا چیز ہمیں تو جگہ بھی چاہیے ہوگی, وہ ساری چیزیں اس پروسیس کے اندر ہائی لائٹ ہوتی ہیں, آئیڈینٹیفائی ہوتی ہیں. تو you definitely get that perspective from working in a big organization. And دوسرا یہ علی کہ جب بھی آپ اپنا بزنس کا جرنی شروع کریں گے there will be some falls. It's not always that you're rising, there are some falls. اب وہ آپ کی قسمت ہے کہ آپ کو کس ٹائم اینڈ پلیس پہ جو ہے وہ جو ہے بیسیکلی فال فیس کرنی پڑ جائے. the earlier the better I would say. اور ریئلسٹکلی اسپیکنگ لائف میں کوئی بھی کام آپ کریں گے تو ہر دفعہ آپ کو پازیٹیو رزلٹ تو نہیں مل سکتا, کئی دفعہ نیگیٹو رزلٹ بھی ملتا ہے. تو اٹس اے پارٹ آف لائف, اپس اینڈ ڈاؤنس زندگی میں چلتے رہتے ہیں. جب آپ دوسروں کے ایکسپیرینس سے سیکھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے آپ سمجھ لیں ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ آپ کو گاڈ ہیز بلیسڈ یو ود دس اپرچونیٹی کہ آپ دوسروں کے ایکسپیرینس سے سیکھ سکتے ہیں. مائی ایلڈر بردر آلویز سیز دس کہ آپ اگر اپنے ارد گرد دیکھیں تو آپ کو بہت ساری ایسی اسٹوریز ملیں گی, ایسی کیا کہہ سکتے ہیں سرکمسٹانسز ملیں گے لوگوں کی زندگی کے اندر جو کہ آپ کی لائف میں یا تو ہو چکے ہوں گے یا بیسیکلی آنے والے ہوں گے. تو اگر آپ بیسیکلی اس سے سیکھ جائیں تو یا تو آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو خرچ کریں, ضائع کریں, اپنا ٹائم برباد کریں, یا یہ کہ آپ کسی دوسرے کی مسٹیک سے سیکھ جائیں. بزنس از لائک دیٹ, سیم از دیٹ. اف یو ڈو جاب اٹس گڈ فار یو. تو آپ نے بتایا کہ آپ ماشاء اللہ سیریل انٹرپرینور ہیں آلریڈی. ٹیک اور اسٹارٹ اپس کی اسپیس میں آپ کا کس طرح سے داخلہ ہوا, کس طرح سے آپ ہاؤ ڈیڈ یو اسٹارٹ گیٹنگ ان ٹو دی capacity of helping technology and technology entrepreneurs? So when we basically talk about me entering into tech space, اس سے پہلے مجھے تھوڑا سا یہ بتانا پڑے گا کہ how I entered into the commerce space to begin with. Because جب ہم اپنا بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو to begin with ہم لوگ یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ we are out in the open. لیکن جب تک کہ آپ کسی انسٹیٹیوٹ یا کسی ایسی کمیونٹی کا حصہ نہ بنے جہاں اور بزنس مین بھی ہیں اور وہ آلریڈی اپنے مختلف سیکٹر سے بلانگ کرتے ہیں, تب تک آپ
आई वोंट से कि आप अपनी किसी साइलो के अंदर हैं, लेकिन आपका एक लिमिटेड से एक्सपोजर है. 100%. सो जस्ट लाइक यू हैव पाकिस्तान एसोसिएशन फॉर दुबई, इसी तरह से ही हमारा जो पाकिस्तान के अंदर है मुख्तलिफ सिटीज़ के अपने चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स बने हुए हैं. जी. सो आई गॉट माई मेम्बरशिप रजिस्टर्ड इन वन ऑफ द चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स विच इज़ इन रावलपिंडी. और फिर उधर से मेरा एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म का जर्नी जो है वो स्टार्ट हुआ. मैंने वहाँ पे इनिशियली एक मेंबर के तौर के ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया. फिर आई वाज गिवन द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन फॉर द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कमेटी. माशाल्लाह. और वो फिर सेक्टर की रिप्रेजेंटेशन एक तरीके से जो है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई. एंड देन वी डिड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वर्क फॉर द सेक्टर. आई एम टॉकिंग अबाउट मोर देन 10 years. हमने वहाँ पे उस पर काम किया. उसमें हमने सबसे पहले तो ये अवेयरनेस क्रिएट की कि ये एक कंट्रीब्यूटिंग और इकोनॉमी बूस्टिंग सेक्टर है. अल्लाह हैज़ बिन वेरी काइंड कि हमें वो सिनर्जीज़ मिली जिनके थ्रू फिर हमें वो प्लेटफॉर्म्स और वो एवेन्यूज़ मिले जहाँ से हम मज़ीद अपना ये ओपिनियन वॉइस आउट कर सके. तो ओवर द ईयर्स वो काम मैं करता रहा. उसमें मैंने इवेंट्स के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट की. आई स्टार्टेड विद फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड national level IT recognition awards way back in 2015. और वो उसको बहुत पजीराई मिली. we were surprised कि इतने सारे established businesses जो थे they were also waiting for some ceremony or some kind of platform जहाँ पे वो highlight कर सकें अपनी accomplishments. तो that's when we realized कि इस sector को काफ़ी importance भी चाहिए और इस सेक्टर के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की भी ज़रूरत है. बिफोर दैट हमने काफ़ी सारे काम किए थे लेकिन नेशनल लेवल पे हम जो है वो नहीं कर रहे थे. तो देन इट बिकेम सॉर्ट ऑफ लाइक अ रेगुलर थिंग. फिर हमने सेक्टर स्पेसिफिक कॉन्फ्रेंसेस करनी शुरू की क्योंकि आईटी इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड. ऐसा नहीं है कि आईटी आप मतलब कहीं सिर्फ एक सेक्टर में काम करती है. हेल्थ टेक है, उसके अंदर फिनटेक है, उसमें स्मार्ट टेक है, उसमें अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है. तो इस तरह के हमने सेक्टर स्पेसिफिक कॉन्फ्रेंसेस की बहुत सारी. आई वाज द लीड इन दैट एज वेल. आई वाज द चेयरमैन फॉर दोज इवेंट्स. तो मेरी मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ लाइक इंस्टीट्यूट्स के साथ इंटरेक्शन हुई इन द कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्री. तो वो जो इंडस्ट्री और बेसिकली इस तरह का बिजनेस का गैप था जो आईटी सेक्टर्स थे और जो बेसिकली इस तरह के स्मॉल मीडियम बिजनेसेस भी थे जो आईटी में काम कर रहे थे, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा उनसे नेटवर्क करने का मौका मिला इन अपॉइंटमेंट्स की वजह से. और फिर अल्टीमेटली हमने एक इवेंट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की रेजिडेंसी में किया विच वाज ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और उसमें भी हमने जो है वो वी आल्सो अवॉर्डेड कंपनीज फॉर देयर अकॉम्प्लिशमेंट्स और जिस तरीके से उन्होंने आईटी में एक्सेल किया और अपना पाकिस्तान का भी नाम रोशन किया. पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ हमने बहुत काम किया इसी तरीके से. तो देन आफ्टर डूइंग दिस अ डेकेड ऑफ समझ लें जो भी मैं अपनी कैपेसिटी में कर सकता था, आई बिकेम द मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड इन रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अगेन रिप्रेजेंटिंग द सेक्टर फॉर आईटी. और फिर उधर मैंने आहिस्ता आहिस्ता ये एकेडेमिया और इंडस्ट्री लिंकेजेस पे काम स्टार्ट किया. उसमें मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ काम किया. फिर आई हैपन टू बी जूरी मेंबर इन डिफरेंट स्टार्टअप्स. One of them was the Higher Education Commission Investor Seed Fund. उसके अंदर हमने काम किया. उसके अंदर बहुत सारे हमारे पास स्टार्टअप प्रोग्राम्स आए फॉर वैल्यूएशन, फॉर सजेशंस, रिकमेंडेशंस. और इसी तरह से ऑफ एंड ऑन मुख्तलिफ बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मुख्तलिफ स्प्रेड आउट हुए थे, उसके अंदर हमने इंडस्ट्री की आप समझ लें प्रोफेशनल ओपिनियन और गाइडेंस और मेंटरशिप के हवाले से काफ़ी काम किया हम लोग. So I got to know the fundamentals of startup system in Pakistan, how startups are thriving, और उनके क्या challenges हैं and how they can be improved so that वो global market के जो standards हैं उनको meet up कर सकें. It was an exciting experience. Altogether जो मेरा पहले experience था as a chairman for leading the IT sector, that was exciting itself. लेकिन फिर जब startup ecosystem के अंदर थोड़ा सा exposure होना शुरू हुआ तो वहाँ पे और room for कंट्रीब्यूशन और अपनी जो भी अपनी कैपेसिटी में जो भी प्रोफेशनल ओपिनियन दे सकते थे वो दिया हमने जी. सो दैट्स हाउ वी एंडेड अप इनटू द स्टार्टअप मेंटरिंग एज वेल. हाँ जी. तो हाउ डिड यू फाइंड इट लुकिंग एट दैट स्पेस? एक डिफरेंट ही आई फील माहौल होता है, एक डिफरेंट ही होता है. अगेन
ڈائیورسٹی آپ کو نظر آتی ہے آئیڈیاز کی, بزنس کی, اپریشیٹ بھی آپ کرتے ہیں کہ یار کتنے زبردست لوگ بیٹھے ہیں اور کتنے بہادر لوگ بیٹھے ہیں جو کہ کچھ نیا ٹرائی کر رہے ہیں. تو ہاؤ واز دیٹ؟ دس از دا بیسٹ وے ٹو پٹ اٹ, بیکاز جو آپ نے بات کی کچھ نئے کی, جس وقت لائک ہم لوگوں نے یہ اسٹارٹ کیا تھا اس کے اندر انوالومنٹ اپنی, تو وی ور ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ اتنے انوویٹیو اور اتنے لائک یونیک آئیڈیاز کو بھی اسٹارٹ اپس جو ہیں وہ اٹیمپٹ کریں گے. جی, بیکاز اسٹارٹ اپ سسٹم ٹو بگن وتھ اتنا ابھی ہمارا فلرش نہیں ہوا. پھر اس کے بعد دیر سو مینی ادر فیکٹرس, جس طرح کا انوائرمنٹ ہے جس کے اندر انہوں نے ایکسیل کرنا ہے ان اسٹارٹ اپس کو لے کے. بٹ وی ور سرپرائزڈ ہر طرح کی اس یونیک فیلڈ میں. وی ہیڈ دا اپرچونیٹی ٹو مینٹور, ٹو ایکسپیرئنس اسٹارٹ اپ. اس میں ہم نے ہیلتھ ٹیک میں بہت بڑے بڑے لوگوں کے وہ دیکھے, انوویٹیو آئیڈیاز دیکھے, ہم نے فن ٹیک میں دیکھے, ہم نے روبوٹکس میں دیکھے, ہم نے ایروسپیس کی ڈومین میں بہت زبردست قسم کے آئیڈیاز دیکھے. And obviously there were room for improvement in all of those startups. Yes. So I personally feel that maybe like I personally entered the startup space in a like later stage. شروع میں ہو سکتا ہے کہ شاید اتنے innovative ideas نہ ہوں, لیکن میرے experience میں تو everything was amazing. Amazing considering it's just a startup and an idea stage کے اوپر. بالکل بالکل. I think ایک جنرل جو پروسیس ہے ٹیکنالوجی کا اور آئیڈیاز کا, ٹیکنالوجی تو ہر وقت ڈیولپ ہو رہی ہے, نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں, نئے نئے سسٹمز, نئے نئے چپس, نئے نئے کیپیسٹیز انکریز ہو رہی ہیں. اینڈ دیٹ از, مجھے وہی نظر آتا ہے یہ شیلف ہے, اس میں پرابلمس ہیں جو شیلف ہوئی ہوئی ہیں جن کا سلوشن ابھی پاسبل نہیں ہے, لیکن 5 سال بعد کچھ ایسی چیز آ جائے گی جو کہ دس ول بی بیک آن دا ٹیبل کہ جی اب ہم اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں. اینڈ دے یو نیڈ ٹو ہیو این آئی فار اٹ obviously کہ آپ اس کو دیکھیں کہ ہاں یہ چیز ہم کر سکتے ہیں. اکیڈیمیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اس میں obviously ٹو کیپ اٹ ریلیونٹ. کوئی بھی چیز obviously پہلے ریسرچ اسٹیج میں رہتی ہے, اینڈ دین وائبلٹی جب نکلتی ہے کوئی نہ کوئی آ کے بچہ کہتے کہ اچھا میں اس کو ٹیکل کرتا ہوں. تو اٹس آلویز ویری فیسنیٹنگ ٹو سی دیٹ. ان ٹاپ آف اٹ اب اگر آپ دیکھیں تو ایک نئی ٹرم آ گئی ہے جو ایک پروڈکٹ کی نا ٹوٹل جسے کہتے ہیں ڈائنامکس ہی چینج کر دیتی ہے. جی, اینڈ دیٹ از دا ٹرم اسمارٹ. ابھی آپ نے شیلفس کی بات کی تو اسمارٹ شیلفس. جی, اچھا اب وہ آپ دیکھیں کہ دے ہیو ٹو لیو اپ ٹو دا نیم. جو بیسیکلی پروڈکٹ ڈیولپ کرنے والی ٹیم ہوگی یا اسٹارٹ اپ ہوگا, دے ہیو ٹو لیو اپ ٹو دا نیم. اس میں بڑے انوویٹیو اور امیزنگ لائک آپ کو اس طرح کے پچز ملتے ہیں جس کے اندر وہ ایک اسمارٹ سولوشن, یعنی ایک آرڈنری سولوشن کو جب وہ اسمارٹ سولوشن میں کنورٹ کرتے ہیں تو دیٹ از اندر اسٹوری ٹو لک ایٹ دا اولڈ پروڈکٹ. تو وہ بڑا ایکسائٹنگ لگتا ہے, اور سم ٹائمز ایسے لگتا ہے اتنے عرصے اتنا جو ہے وہ لائک بیسکس آئیڈیا اوور لک کیسے ہو گیا. ہاں جی. سو یور برین از اوپننگ اپ ٹو نیو آئیڈیاز. پھر اب جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا آپ کو سپورٹ ہے اور جو اس کی وجہ سے برین اسٹارمنگ سیشنز ایوالو کریں گے, اور جو مطلب آپ کے پاس ایز ہے ٹو, میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں گا کہ ایک کانسیپٹ ہوتا تھا ڈیجیٹل ٹوین کا. جی, اور آپ دیکھیں کہ وہ کانسیپٹ کتنا زیادہ اٹ واز سو مچ اپریشیٹیڈ, بیکاز آپ کو انسٹیڈ آف انکرنگ دا ہول کاسٹ اوور اینڈ اوور اگین تو آپ وہ ڈیجیٹل ٹوین پہ ایکسپیریمنٹ کرتے تھے. جی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تو بالکل ڈفرینٹ چیز ہے نا, وہ تو اب اس سے بھی ایک لیول آگے چلا گیا. جی, کہ آپ کو وہ ٹوین بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ورچولی سارا کچھ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو دیر از سو مچ روم فار انوویشن in the coming years. جی, اور پھر then there is this controversial aspect also کہ جی پتہ نہیں یہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے یہ سارے جابس لے جائے گی, اور like that. I say کہ اگر ہم ابھی سے اس کو اڈیپٹ کرنا شروع کریں گے like we did with all the technologies, تو میرا خیال ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کی جاب لے, بلکہ یہ آپ کے لیے مزید جابس کریٹ ہوں گی. جی, بیکاز اس کو یوز کرنا بھی ایک آرٹ ہے. بالکل بالکل. اور ایک بڑا, بیکاز اف یو ریمبر کہ ایک ٹائم پہ گوگل پہ سرچ کرنے کا بھی ایک آرٹ ہوتا تھا, بیکاز اٹ یوز ٹو ٹیک یو ایوری ویئر, تو آپ کو پھر اسپیسیفکلی اس کو جو ہے وہ کی ورڈز اور ٹرمز دینی پڑتی تھی. اسی طرح سے اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو بھی آپ نے یوز کرنا ہے تو وہ آپ کے پاس ایک آرٹ ہوگا, تو یو ول گیٹ ٹو دا پوائنٹ جہاں پہ وہ آپ کے لیے بینیفیشیل ہے. ورنہ وہ بھی آپ کے جو ہے وہ سمجھیں ایک اوور لوڈ بن جائے گا, آپ کے لیے ایک اوور ہیڈ بن جائے گا. جی, دیٹس اے بگ اسکل ان دا کمنگ ٹائمس. That's true. I think it's a tool and we need to learn how to use the tool and وہی بات آتی ہے کہ possibilities کیا کیا اب کھل گئی ہیں اس ٹول کے ساتھ.
بہت پاسبلٹیز تو بے تحاشا ہے. آئی تھنک پروڈکٹیوٹی جو ایک ایشو رہا ہے ورک فورس جنرلی کے ساتھ, کسی بھی آپ جنرل ریسورس کو ایک بڑا ایڈوانس ریسورس بنا سکتے ہیں تھرو دا یوز آف AI. This is one domain, and then there is this another domain جو sustainable development ہے. جی. I happen to also be part of jury member for certain startups جو کہ sustainable پہ کام کر رہے تھے, اور اس کے اندر جو ہے وہ مطلب it was amazing کہ ہم environment friendly کس طرح سے orthodox products کو جو ہے وہ ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. تو مطلب like there is so much room for consumer tech, for new experiences for the end user. And I think آپ نے بڑا اچھا کہا ہے, اسی ایسٹ میں سسٹینیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے costs will go down as well. وہ obviously cost, development cost for products, running cost, climate most importantly it should be a big consideration. جتنا ہم drastic change climate میں دیکھ رہے ہیں, I think پچھلے 2 سالوں میں جس طرح کا globally climate change ہوا ہے, صرف کسی ایک specific region کی میں بات نہیں کر رہا, تو it's good that the innovation is still there, it is alive and kicking. اور اب اس طرح کے ٹولس جو ہیں, جس طرح AI ہو گیا, یا آپ کے پاس کمپیوٹر جنریٹڈ جو ہے ڈیسیجن میکنگ کی جو اور سپورٹ وہ انٹرفیسز ہیں, ان کے تھرو آپ بہتر پروڈکٹس بنا سکتے ہیں. جی. لیکن یو ہیو ٹو بی اے ویژنری. اب اس میں وی آلسو ایکسپیرینس سرٹن اسٹارٹ اپس جن کے بہت آؤٹ ڈیٹڈ آئیڈیاز بھی تھے. جی آف کورس. اور وہ مطلب دے ور ناٹ نیسسرلی فالنگ ان ٹو دا اسپیس آف اسٹارٹ اپس. اسٹارٹ اپ کا تو مطلب ہی یہ کہ وہ ابھی اسٹارٹ ہو رہا ہے, تو جو چیز اتنے سال پہلے اسٹارٹ ہو چکی ہے, دیر از نو ہارم ان ڈوئنگ اٹ ایز اے بزنس, لیکن آپ اس کو اسٹارٹ اپ کا لیبل دے دیں گے تو پھر وہ ہوگا یہ کہ بزنس کا اور اسٹارٹ اپ کا ایک کانفلکٹ ہے آپس میں. انٹرسٹنگ پوائنٹ. آئی تھنک اٹس اے گڈ سیگوے. ہم نے کافی ڈسکشن کی ایکسائٹمنٹ کے بارے میں, اپرچونیٹی کے بارے میں. تھوڑا سا ہم چیلنجز کی طرف آتے ہیں. بالکل. بہت سے چیلنجز فیس کرتے ہیں پاکستانی اسٹارٹ اپس کو. ہب 47 جو ہے ایز این ادارہ اٹس ہیئر ٹو سپورٹ پاکستانی انٹرپرینور اسٹارٹ اپس بیسڈ ان UAE, بٹ دیر آر سم جنرل چیلنجز جو کہ آپ فیس کرتے ہیں ایز اے کمیونٹی, ایز ہمارا ایکسپوجر لیول جو ہوتا ہے دیٹ لمٹس us sometimes. Sometimes that's a process which everybody has to go through. And there are different aspects which support that, but let's focus on the challenges first. کہ کیا آپ نے کافی انوالو رہے, جیسا نے بتایا انکیوبیشن سینٹرز میں, آپ جوریز میں انوالو رہے ہیں, بہت سی پچز آپ نے دیکھی, بہت سے آئیڈیاز آپ کو پریزنٹ ہوئے. What are the main challenges, limitations that you have seen generally in your experience? اچھا, to begin with pitch deck کے حوالے سے جی, جو میرے خیال میں ہے وہ تو چیلنجز ایگزسٹ کرتے ہی کرتے ہیں, بٹ ایز اے اسٹارٹ اپ جو ٹیم ہوتی ہے اس میں بھی بہت سارے میں نے دیکھا ہے کہ اوور لک ایلیمنٹس ہوتے ہیں. جس طرح سے کئی دفعہ بہت سے برینیاکس جو ہیں وہ ایک اسٹارٹ اپ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے بھی دے ول کم, اور ان کے پاس پھر وہ ایلیمنٹ نہیں ہوتا جو کہ ایک کمرشل ایلیمنٹ ہوتا ہے, یا مارکیٹنگ ایلیمنٹ ہوتا ہے, یا ایڈورٹائزنگ ایلیمنٹ ہوتا ہے. جی جی. تو پروڈکٹ بہت اچھی ہوگی لیکن اس کی پریزنٹیشن جو ہے وہ اس میں آر کی نہیں ہوگی. تو میں نے تو کئی دفعہ یہ بھی سجیسٹ کیا ہے کہ اگر انسٹیٹیوشن لیول پہ ہم دیکھیں تو مختلف اسکولس ہیں, اسکولس آف انجینئرنگ بھی ہے, تو اسکولس آف مارکیٹنگ بزنس بھی ہے, تو دے کین کولیبوریٹ وتھ ایچ ادر. This is what real life is all about. Very good idea. آپ نے دیکھیں, آپ نے اپنا بزنس اگر اوپن کیا تو جو اکاؤنٹنٹ کا بیسکلی ڈپارٹمنٹ ہوگا اس کے لیے آپ اکاؤنٹنسی کے بیک گراؤنڈ کے بندے کو ہائر کریں گے. جو مارکیٹنگ کا, سیلس کا, PR کا ڈپارٹمنٹ ہوگا تو آپ مارکیٹنگ کے ڈسپلن کے بندے کو ہائر کریں گے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ نے مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگوں کے ساتھ کام تو کرنا ہی کرنا ہے. تو وائی ناٹ اسٹارٹ وتھ یور اون یونیورسٹی اور انسٹیٹیوشن اور سم تھنگ لائک دیٹ. تو کئی جگہوں پہ تو یہ ایک فنڈامنٹل پرابلم آتا ہے کہ دے آر ویری گڈ ایٹ تھیوری, بٹ ہاؤ ٹو لائک سارٹ آف موو فرام دا فیچرس ٹو دا ویلیو. That's a really interesting point. بہت ہی مطلب لائک, اور گلوبلی بھی آپ دیکھیں تو اگر ہم ان لائک ٹیکنیکل لنگوں کے اندر پڑ جائیں اور نمبرز میں پڑ جائیں تو تھنگس بیکم ویری ڈرائی. تو ہمیں کوئی نہ کوئی اس کا ایسا اسپیکٹ جو ہے وہ پروڈکٹ کے اندر انوالو کرنا پڑتا ہے, چاہے وہ پریسٹیج ہو, چاہے وہ سیفٹی ہو, چاہے وہ بیسیکلی کسی قسم کی ایسی یونیک اونرشپ ہو, ٹھیک ہے, جس کی بڑی فائن ایگزامپل ایپل کی بھی ہے. جی. سو نہیں بالکل, یہ آئی تھنک پروڈکٹ ڈیولپمنٹ تو ہے ہی, بٹ اس اور پچ سے بھی یہ لنک کرتا ہے اور ویسے بھی لنک کرتا ہے کہ آپ نے
سیل کیا کرنا ہے, آپ کیا چیز سیل کر رہے ہیں. ایپل کی بات کی آپ نے, ایپل جو ہے وہ فون نہیں بیچ رہا, وہ ایکچولی ایکسپیرینس اور کوالٹی بیچ رہا ہے. کوکا کولا کی مارکیٹنگ کیمپین دیکھیں تو دے آر ناٹ سیلنگ اے سافٹ ڈرنک, دے آر سیلنگ ہیپینس. جو ان کا آپ ایڈ دیکھیں تو مومنٹس, ہیپینس, سمپل اینڈ اسٹریٹ فارورڈ. لک ایٹ دا ریونیوز دے آر میکنگ. اور اب ایک تو یہ چیز تھی کہ ٹیم کے اندر آئی پرسنلی فیل کہ ٹیم کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے بھی لوگ اسٹارٹ اپ کی ٹیم میں ہونے چاہیے جو کہ کمیونیکیشن کے اینڈ کو ہینڈل کرنے میں اچھی کیپیسٹی رکھتے ہوں, صرف ڈیولپمنٹ کی سائڈ نہ ہو, اس کی ڈیزائننگ کی سائڈ نہ ہو. ایک تو یہ فنڈامنٹل پرابلم تھا جو کہ پھر الٹیمیٹلی اٹ شوز ڈاؤن دا پچ. دوسری چیز یہ تھی کہ آپ ایک اچھی بیسیکلی پروڈکٹ بھی بنا لیں, اس کی مارکیٹنگ بھی کر لیں, لیکن اگر اس کے فائنینشیلس جو ہیں وہ ان ریئلسٹک ہوں تو پھر اگین دا انویسٹر ول ناٹ بی انٹرسٹیڈ. کہ اس کے نمبر آف یونٹس آپ نے اس طرح کے اسیوم کیے ہوئے ہیں ایٹ دا اسٹارٹنگ لیول جو بڑے ان ریئلسٹک ہیں کہ آپ بریک ایون اس پہ اٹین کریں گے. تو وہ پھر اس کے لیے لائک آئی ریمبر دیر واز دس ون سولوشن, انہوں نے ہیومن ریسورس کے لیے بنایا, مینجمنٹ سافٹ ویئر بنایا, بڑا اچھا پریزنٹیشن بھی ان کا تھا. اور جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں جوری کے اندر تو سم ٹائمز سم پکچرز آر, وہ کہتے ہیں نا سائے آف ریلیف, کیونکہ پہلے جو ہے وہ کافی مختلف طرح کے جو ہے آپ نے دیکھے ہوتے ہیں. ایوری تھنگ واز گوئنگ ویل, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب انہوں نے فائنینشیلز اپنے رکھے تو آئی واز جسٹ لائک سرپرائز کہ آپ اتنے نمبرس اتنی اسٹارٹنگ اسٹیج میں وین دیر سو مچ کمپٹیشن اراؤنڈ کیسے کریں گے. تو پھر ان کو ہم نے پرپوز کیا کہ یو شوڈ گو فار سیس اور سم ادر افورڈیبل اور اکنامک ماڈل آف لائک بزنس. اسی طرح کے مختلف سولوشنس 360 کے ہم نے دیے کئی دفعہ, لائک ڈیزائن ایڈورٹائزنگ کے حوالے سے بڑی زبردست پروڈکٹس ہوں گی لیکن ان کی برانڈنگ جو ہے وہ بہت پور ہوگی, اور برانڈنگ از واٹ سیلس ٹو دا کنزیومر, اینڈ دا انویسٹر از انٹرسٹیڈ کہ کنزیومر کیا خریدنا چاہ رہا ہے. دیٹ از دا مین پوائنٹ, بیکاز انویسٹر نے اپنے لیے تو چیز کے اندر انویسٹ کرنا نہیں ہے کہ اس نے اینڈ یوزر صرف بننا ہے, اس نے دیکھنا ہے میسز کو کیا چیز اپیل کرے گی. تو کچھ تو اس طرح کے فیکٹرس تھے. کچھ آپ سمجھ لیں کہ جو پروڈکٹس تھے وہ مس الائنڈ تھے, دے ور ناٹ الائنڈ فار دا رائٹ یوزیج. جس طرح آپ دیر واز دس ون ایرو اسپیس کے, اس میں سے ہمیں ملا ڈیفینس ٹیک کر لیں یا ایرو اسپیس کر لیں, انہوں نے ڈرونز بنائے بڑے افورڈیبل اور بڑے ہی لو کاسٹ ڈرونز بنائے انہوں نے. اچھا. اور اس کی یوٹیلیٹی وہ رکھنا چاہ رہے تھے سرچ اینڈ ریسکیو کے لیے. اچھا, اب وہ سرچ اینڈ ریسکیو کے لیے انہوں نے یوٹیلیٹی اس کی رکھی, بٹ دین وی ایڈوائز دیم کہ جی آپ اس کو ایگری ٹیک میں بھی استعمال کریں, لائک وائی یو وانٹ ٹو لمٹ یور سیلف ٹو جسٹ دس. تو پھر انہوں نے ایگری ٹیک کے لیے اس کو تھوڑا سا ریویمپ کرنے کے لیے جو ہے اگلے راؤنڈ کے اندر گئے, تو آئی بلیو ان کو اچھا اس میں رسپانس ملا. پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو وہ سپورٹیو سسٹم نہیں ملتا, آئیڈیاز بہت اچھے ہوتے ہیں, لائک یو ول بی امیز کہ دیر واز نینو ٹیک کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے, کہ نینو ٹیک لیول پہ بھی ہمارے پاس جو ہیں بہت سارے اس طرح کے پکچرز آئے تھے, جن میں سے ایک مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ برن وکٹمس کے لیے انہوں نے اسکن گرافٹ بنایا 3D بیسڈ. تو برن وکٹمس آپ کو پتہ ہے کہ ان کے لیے کاسمیٹک اتنا بڑا ماول آپ بنا لیں, وہ بھی پاکستان میں بیٹھ کے. تو پھر ان کو بتایا, اچھا یہ میں آپ کو تھوڑا بتاتا چلوں کہ یہ مختلف اسٹیجز آف اسٹارٹ اپس تھے. کچھ آپ سمجھیں کہ ینگ ٹو بی انٹرپرینورس تھے, کچھ ایسے تھے جنہوں نے PhDs بھی کی ہوئی تھی, اور کیونکہ ایک انسٹیٹیوٹ جب اپنا پورا بزنس انکیوبیشن سینٹر بناتا ہے تو اس میں پھر وہ اپنی ٹاپ لیول تک کی جو اس کی ہوتی ہیں سرٹیفکیشنز ہوتی ہیں ان کے سب اسٹوڈنٹس کو اکوموڈیٹ کرتا ہے. تو یہ PhD اسٹوڈنٹ تھے, ڈاکٹر صاحب تھے رادر. انہوں نے وہ اسکن گراف بنایا, تو ان کو ہم نے یہ سجیسٹ کیا کہ جی آپ فیلوشپ کے لیے بھی جرمن یونیورسٹیز میں اور آگے پیچھے جو ہے تھوڑا سا اس کو ایکسپلور کریں فار بیٹر ریسرچ اور بیٹر اس کی آپ سمجھ لیں کہ اس کی ڈیولپمنٹ فار دا پروڈکٹ. اور پھر انہوں نے اسپیسیفکلی برن وکٹمس جو ہیں وہ ایک بڑے آپ سمجھ لیں کہ ٹپیکل سے انداز میں اس وقت جو ہے اپنی اس میں پچ میں ڈالے ہوئے تھے. میں نے کہا واٹ اباؤٹ لائک فائر فائٹنگ جو آپ کے ڈپارٹمنٹس ہیں یا ریسکیو ٹیمز ہوتی ہیں وہ بھی تو obviously they are also prone to this kind of health hazard. تو وہ پھر لائک وہ میں بتا رہا ہوں الائنمنٹ, کئی دفعہ آپ کو ایز اے مینٹور جو ہے اس میں ہم نے الائن بھی کیا ان کو. کئی ایسے آئیڈیاز بھی تھے جس کے اندر ایوری تھنگ واز ان پلیس, لیکن دے ڈنٹ ہیو دا کریج ٹو لائک کہتے ہیں نا کہ دیکھنے میں ہے پر بولنے میں نہیں ہے, وہ والی بات ہے جی. اس میں تھوڑا سا ان کو کانفیڈنس دیا کہ ایوری تھنگ از ان پلیس. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پروڈکٹ کے اندر جو ہے وہ اتنی وہ نہیں ہے, اٹریکشن نہیں ہے. تو یہ کچھ ایشوز تھے جو کامنلی میرے خیال میں آل اراؤنڈ دا ورلڈ ہوتے ہیں اسٹارٹ اپ کی پچ کے اندر. ٹریکشن کا ایشو, ایوری انویسٹر از انٹرسٹڈ ان ٹریکشن, کہ ٹریکشن ہے نہیں ہے,
ویلیو کیا ہے اس کی, ٹھیک ہے جی, کوئی یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے نہیں ہے. بالکل. سو اسی طرح کے ہمارے ساتھ جو ہیں وہ مختلف اسٹارٹ اپس جو ہیں وہ دے کیم اکراس آور جوری پینل. ہم نے اس میں ان کو انکریج بھی کیا. آئی اسٹل ریممبر ون آف دا اسٹارٹ اپس, ان کو ہم نے جی الائن کروایا تھا ود الیکٹریسٹی سپلائی کمپنی. اچھا, ان کا تھا کہ وہ لائن لاسز کے لیے انہوں نے ڈیوائس بنائی کہ جو لائن لاسز ہوتے ہیں ان کو آپ منیمائز کرنے کے لیے. اٹ واز کوائٹ اے فیوچرسٹک تھنگ بائی دا وے. انہوں نے کوئی اس طرح کی ڈیوائس بنائی کہ وہ لائن لاسز کو الائن کرنے کے لیے اس کی جو ہوتی ہے کیبل ہوتی ہے آپ کی جو ٹرانسمیشن لائن ہوتی ہے اس پہ اس کو ماؤنٹ کر دیں گے. وہ انڈیکیٹر دے گا آپ کے نیئرسٹ فیڈر کو, فیڈر انڈیکیٹر دے گا گرڈ اسٹیشن کو, اور آپ پھر اس کو جو ہے نا ریزالو کریں گے اس لیول پہ. اچھا, اب یہ وہ بیچارے کر رہے تھے اپنی کیپیسٹی میں. They were not actually coordinating with any department. Let's say پاکستان کے اندر آئسکو ہے, لیسکو ہے جی. تو وہ ون آف آر جوری ممبرس واز کائنڈ انف, انہوں نے ان کو پھر آئسکو کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے وہ الائن کروایا فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ کہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے, کس طرح کی لائک انوائرمنٹ میں کس طرح کے ویدر کے اندر ان کی ڈیوائس نے سروائیو کرنا ہے. پھر آئی پرسنلی ریممبر کہ میں نے ایک اسٹارٹ اپ تھا, انہوں نے جی میمبرین بنایا تھا فار واٹر پیوریفیکیشن. جی, ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے ایک بڑے اس کو جسے کہتے ہیں انڈسٹریل لیول کے اوپر اس کو ٹارگیٹ کیا ہوا تھا. میں نے کہا تھا آپ اس کو ہاؤس ہولڈ لیول پہ بھی لے کر آئیں, اس کا آپ ایک ہاؤس ہولڈ کی مارکیٹ بہت فلٹریشن سسٹم بنائیں, اس طرح کا کریں. تو کئی جگہوں پہ تو ایسے زبردست اسٹارٹ اپس ملے. کئی جگہوں پہ لائک آئی سیڈ کہ ناٹ اونلی کہ وہ جو میں نے ہیزیٹنس والی بات کی, اس کے علاوہ کئی جگہوں پہ ایک دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پلیٹ فارمز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو مینٹرشپ ملتی ہے, جہاں پہ ایکسپوجر ملتا ہے, اپرچونیٹی ملتی ہے, and entrepreneurship to begin with, جس طرح میں نے بات شروع کی تھی. If you don't want to do it, please don't step into it just for the sake of it. 100%. تو کچھ ہمیں ایسی بھی اسٹارٹ اپ پچز ملی تھی کہ بلیو می کہ وہ آئیڈیاز علی ایکسپریس پہ اور یہ جو آپ کی اپلیکیشنز ہیں مختلف ان کے اوپر پہلے پیج پہ پڑے ہوئے تھے. تو وی ور لائک کہ واٹ از سو یونیک اباؤٹ دس, اینڈ یو ہیو اے گلوبل مینوفیکچرر ایز یور competitor. And then وہ جو ایک آپ کی نیٹورکنگ ہوتی ہے آفٹر دا سیشن, some اسٹارٹ اپس یوز ٹو سے کہ نہیں جی وی ور pushed a lot by our teachers and faculty members, تو we just did. میں نے کہا یار دیکھو اب ایک پچ سیشن ہے, جوری بیٹھی ہوئی ہے, اس کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ نے پوری پریپریشن کی ہے, تو آپ نے کسی ڈیزرونگ کا سلاٹ جو ہے وہ لے لیا ہے جی, صرف اس پریشر میں آ کے. آپ سمپلی کہہ دو وی آر ناٹ دا سارٹ, وی جسٹ وانٹ ٹو گو فار some rest time, or we want to go for job first, اور ابھی مطلب جو ہے somehow we are not connecting with this vibe. تو آپ اس کو یہ بات کہہ کے جو اس کو الاؤ کر دو, because آپ یقین کریں علی, when we used to walk into the auditoriums, لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی تھیں, and they came from different areas of Pakistan. Since Islamabad is the capital, تو وہ different areas of Pakistan. میں اب آپ کو بتاتا ہوں جس طرح میں نے نیشنل انکیوبیشن جو ہے بیسکلی سینٹر, اس کا ایکسپینشن پلان ہے, اس کے اندر بھی جوری ممبر کے طور پہ کام کیا. وہ مختلف سٹی وائڈ کرتے ہیں اپنے, ٹھیک ہے. وہاں پہ کئی لوگ ایسے بھی تھے جو اپنی سٹی میں بھی پچ کر کے آئے تھے, پھر اسلام آباد بھی آئے, دے ور گیون دا اپرچونیٹی کہ آپ اسلام آباد بھی آ کے کریں. تو اللہ ہیز بین ویری کائنڈ جی کہ یہ جو رائٹ سینرجیز تھیں وہ ڈیولپ ہوئیں, اور اس کی وجہ سے جو ہے بہت ایکسپوجر ملا اسٹارٹ اپ اسپیس کے اندر, اور دیر از ہیوج روم فار امپروومنٹ آلسو. لائک آئی ٹولڈ یو, بیسکس سے لے کر ڈیٹیلڈ لیول کے اوپر جو ہے وہ کافی سارا کام کیا جا سکتا ہے. دین ایونچولی اب جس طرح یہاں پہ یو ای میں مجھے آئے ہوئے کچھ عرصہ ہو گیا ہے, تو یہاں پہ میں اسٹارٹ اپس کے لیے بہت زیادہ ایونیوز دیکھتا ہوں, بکاز یہ تو ایک گلوبل مارکیٹ ہے, بالکل گلوبل ایکسیس ہے یہاں پہ آپ کی. ایک بالکل یہ جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ ایسا جمپ پیڈ ہے آپ کے لیے کہ اف یور پروڈکٹ کلکس, تو ان ٹرمز آف ریونیو, ان ٹرمز آف ریکگنیشن, اس سے اچھا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. جی. اینڈ دین آئی ایم سو ہیپی کہ دیر آر فورمز لائک ہب 47 ہیئر, اور آپ کے جتنے بھی آنے والے لائک انیشیٹیوز ہیں اس میں آپ لازمی انکریج کریں ان اسٹارٹ اپس کو کہ یہ جس کیپیسٹی میں بھی ہے, لیکن یہ آپ کے ساتھ کام کرنا شروع کریں فار دیئر لرننگ, فار دیئر اسکل ڈیولپمنٹ. بالکل. آئی تھنک ہب 47 جو ہے وہ obviously community driven ہے, but it is for everyone. جو پاکستانی سوچ رہے ہیں آنے کے بارے میں, آلریڈی اسٹیبلش کر چکے ہیں, مے بی دیئر پروڈکٹ از گریٹ بٹ اٹ از ناٹ فٹ فار پاکستان, مے بی اٹس فٹ فار دی یو اے ای اور بیونڈ. تو اٹس اے پراپر ایکسیس پلیٹ فارم, ادھر جو ہے رائٹ انوائرمنٹ, رائٹ ریگولیشن, رائٹ سپورٹ سسٹم موجود ہے,
for everyone, کوئی بھی آگے. ایکچولی I would like to say کہ اٹس ناٹ دیٹ کہ وہاں پہ سپورٹ سسٹم نہیں ہے. سم ٹائمس کچھ پروڈکٹ ایسی ہوتی ہے جو کہ اس کا وہاں پہ اس ٹائم پہ یو نو لائک آپ سمجھ لیں کہ وہ اس کی وہ نہیں ہے, ایکسیپٹنس نہیں ہے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی بوتھ شوڈ اگری آن دس تھنگ کہ پاکستان کی آئی تھنک بہت ہی ڈائنامک مارکیٹ ہے. پاکستان کے اندر جو امپورٹ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے, کنزیومر کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, جو کنزیومر کا ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ لوکلی تو ہم مینوفیکچر جو کرتے ہی کرتے ہیں, لیکن امپورٹ کا بہت بڑا عمل دخل ہے اس کے. جی, اور وہ ہمارے اکنامک اس کے اندر گراف میں بھی دکھائی دیتا ہے کہ لائک امپورٹ اورینٹیڈ ہے بہت زیادہ ہمارا کام جو ہے. تو ہمیں آلریڈی بہت فیوچرسٹک پروڈکٹس پاکستان کے شہروں کے اندر کنزیومرز یوز کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. جی, بٹ ہوتا یہ کہ وہ میں نے جس طرح کہا نا کہ وہ اویئرنیس شاید ہو سکتا ہے کہ ان اسٹارٹ اپس کے جو ہے وہ اینڈ یوزرس کے پاس اس اسٹیج پہ نہ ہو. نیور دا لیس وہ کچھ عرصہ یو ای کے مارکیٹ کے اندر کام کر سکتے ہیں, دین دے کین یو نو لائک آلسو ری اٹیمپٹ دیئر پروڈکٹ. اور ویسے بھی جب اس کو ایک گلوبل یو نو لائک وہ ریکگنیشن مل جائے گی تو اٹ ول بیکم ورڈ آف ماؤتھ انشاءاللہ, اور پھر وہ کر سکتے ہیں. اینڈ دے ہیو ویری ایکسائٹنگ پروڈکٹس, بلیو می. مطلب وہ ہر چیز کو بالکل ایک مختلف انداز سے کرنے کی جو ہے وہ ہمارا اسٹوڈنٹ کیپیسٹی رکھتا ہے. دے ڈیفینیٹلی نو ون تھنگ دیٹ از ٹو امیجن تھنگس, بیکاز ان کے پاس ایکسیس ٹو انفارمیشن ایک بالکل ڈفرینٹ اسٹائل میں ہے. آپ کو دوسری کنٹریز میں تھوڑی سی ریسٹرکٹیڈ وہ ملے گی ایکسیس ٹو گلوبل انفارمیشن, لیکن پاکستان میں یہ چیز آئی تھنک ایک بڑا بینیفٹ پاکستان کو جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹارٹنگ اپ از ایکچولی ویری ایزی. You just have to do it. جی بالکل بالکل. You know, یہاں کے مارکیٹس میں یا کہیں بھی آپ کے پاس کافی ریڈ ٹیپ آ جاتی ہے. آپ کو لائسنسز کی ضرورت پڑتی ہے, آپ کو آفس لینے کی ضرورت پڑتی ہے, آپ کو various other requirements are there which you need to consider before making that step anyways. But in Pakistan you have the ability to develop your product, test your product, initial product market fit آپ کو مل جاتا ہے. So you're at a stage where you are ready to go کہیں پہ بھی. جب آپ پاکستان کی مارکیٹ میں تھوڑا بہت گریجویٹ کر جائیں, اور کاسٹ ایڈوانٹیج تو ہوتا ہی آپ کے پاس. ایک آپ ڈیولپمنٹ کاسٹ از کوائٹ لو فار ڈیولپمنٹ کاسٹ. تو دیز آربیٹراج جو موجود ہے پاکستان کے لیے اس کا فائدہ ڈیفینیٹلی اٹھانا چاہیے. آپ نے امپورٹ کی بات کی, ڈیفینیٹلی آئی ٹی کین ڈیفینیٹلی اٹس جنرلی اگریڈ کہ اٹ کین بی اے سورس آف improving the balance of payments for Pakistan, for sure, and we are there. Hub is there. نہیں, definitely hub is there, and let me tell you کہ آئی ٹی تو دیکھیں جی already I think is the only way forward, کیونکہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں already اس کی کافی contribution ہے. جی, ابھی most likely we are aiming for inshallah the 4 billion mark. ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس پہ جائیں. لیکن ادر دین دیٹ جو میں امپورٹ اورینٹیشن اس کی اورینٹیشن کی بات کر رہا تھا مارکیٹ کی, وہ یہ ہے کہ آپ کا جو اینڈ یوزر ہے وہ کافی لرنڈ ہے, ٹھیک ہے. سو اب یہ جو ڈرون ٹیک کی میں آپ سے بات کر رہا تھا, کچھ کر رہا تھا, تو اس کے لیے یہ کچھ اتنی نئی چیز نہیں ہے. اگر وہ اسٹارٹ اپ اپنے آپ کو صحیح پوزیشن کر لے, اف آل سرکمسٹانسز آر رائٹ, تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ڈرون دیکھے کہے گا فرسٹ ٹائم میں ڈرون دیکھتا ہوں. کنزمپشن از دیئر اینڈ ماڈرن کنزمپشن از دیئر. تو وہ ایلیمنٹ آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے لگژری برانڈس جو ہیں وہ پاکستان کے اندر اس وقت انویسٹمنٹس کر رہے ہیں. جی, اور آلدو ہمارے بہت سارے اس قسم کے انسٹیبل یو نو لائک فیکٹرز ہوتے ہیں پاکستان میں, بٹ اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ ایف ڈی آئی اس نیچر کی کئی دفعہ ہو جاتی ہے. جی, تو وہ جو آپ کے پاس ڈیٹا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ پوزیشن کرتے ہیں ان اسٹارٹ اپس کو جو فیوچرسٹک پروڈکٹس لے کر آ رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے فار سم ٹائم یو نو لائک ان کو وہ اس طرح کی وہاں پہ ریکگنیشن اور اپریسیشن نہیں مل رہی. Meanwhile, they can come to UAE, they can go to other, you know, like platforms, اس کے اوپر وہ کریں, اپنے آپ کو جو ہے شوکیس کریں, وہاں پہ اپنے لک کو جو ہے وہ لازمی ایک دفعہ اٹیمپٹ کریں. لیکن یہ ہے کہ یہ کہنا کہ وہ مارکیٹ کبھی ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہوگی, بیکاز وہ مارکیٹ تو آلریڈی فیوچرسٹک پروڈکٹس امپورٹ کرتی ہے. آئی تھنک ایک اور بینیفٹ جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا یہاں پہ آنے کا, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یو اے کے اندر ڈائیورسٹی اتنی ہے, نیشنلٹیز کی, کلچرس کی, آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا. بالکل بالکل, so many areas to work on. Yes, and that adds a lot of perspective for you to develop your product even further, and that is important. وہ ضروری ہوتا ہے. Very important.
اچھا اس کے اندر ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو آپ کے G2G وینچرز ہوتے ہیں مختلف گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پہ ہوتے ہیں. اب میں نے UAE میں یہ بھی دیکھا ہے کہ G2G تو چل رہا ہے لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ مختلف جب ایگزیبیشنز اور نیٹورکنگ پلیسز پہ جاتے ہیں تو کچھ ادر دین UAE کنٹریز جو ایگزیبٹ کرنے کے لیے آتی ہیں یا نیٹ ورک کرنے کے لیے آتی ہیں, پاکستان ان کے کچھ پرابلمس کو سالو کرنے کے پروڈکٹس بنا سکتا ہے. بالکل. تو ونس دے ول انٹر انٹو دی UAE اسپیس تو وہ اسینشلی شاید UAE کے اینڈ یوزر کو بھی نہ پرووائڈ کر رہے ہوں, وہ گلوبل ایکسیس ہے. ہاں جی. تو یہ بہت بڑا لائک ایک ان کے پاس ایج ہے. بیکاز دیکھیں ہر کنٹری میں ٹیکنالوجی نے پرابلم سالو کرنی ہے. ٹیکنالوجی میں ہمیشہ کہتا ہوں از این انیبلر. یس. اس نے آپ کو انیبل کرنا ہے, اس نے سولوشن پرووائڈ کرنا ہے. اب کئی جگہوں پہ ایسا ہوگا کہ وہ سولوشنس جو ہیں وہ آلریڈی پرووائڈیڈ ہوں گے, کئی جگہوں پہ وہ سولوشنس جو ہیں ان کی ڈیسپریٹ لائک ریکوائرمنٹ ہوگی. تو جب آپ مختلف مارکیٹس کے اندر جائیں گے, آپ کا ایکسپوجر ہوگا, تو پھر ہو سکتا ہے کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ جی میرا پروڈکٹ جو ہے اس کے اندر کوئی مسنگ فیچر ہے, مے بی اٹس ناٹ ان دا رائٹ مارکیٹ رائٹ ناؤ. میں دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیر ول بی اے ٹائم ان پاکستان کہ سارا فیوچرسٹک جو لوکل اسٹارٹ اپ آئیڈیا ہے یا جو بھی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ ہے سب پاکستان کے اندر سیل بھی ہوگی, اپریشیٹ بھی ہوگی. بٹ وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان ٹیکس لٹل ٹائم ٹو لائک وہ ہر دفعہ ہی ہم نے دیکھا کہ ایک دم سے بوم آتی ہے کئی دفعہ لائک اس طرح کے ان آرتھوڈاکس پروڈکٹس کو خریدنے کی اور یوز کرنے کی. تو پاکستان ہیز بین لائک دیٹ. یس. کمنگ بیک ٹو پہلے ہم تھوڑا ڈسکس کر رہے تھے, اس میں تھوڑا ڈیپ جانا چاہیے آئی تھنک پچ ڈیکس کے حوالے سے, کیونکہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کسی بھی اسٹارٹ اپ کے لیے ہوتی ہے کہ اس نے اٹینشن گریب کرنی ہے. کوئی بھی انویسٹر آئے گا, بڑا مشہور ہے کہ آپ کے پاس 40 سیکنڈ سے 1 منٹ ہوگا. بالکل. اگر اس میں آپ نے کیپچر کر لیا انویسٹر کی اٹینشن کو تو پھر بات آگے جائے گی, ورنہ اس نے ادھر ہی دماغ بننا کہ انویسٹر نے دیکھنا ہے 100 اسٹارٹ اپس کو دیکھنا ہے, اس کو اگر آپ نے پہلے منٹ میں امپریس نہیں کیا تو آپ پھر گئے کام سے. بالکل ایسے ہی. تو اس حوالے سے کیا ایڈوائس آپ دیں گے ہمارے اسٹارٹ اپس کو؟ اچھا وی یوز ٹو آلسو ٹیل دیم ون ادر تھنگ اینڈ آئی تھنک یو وڈ آلسو ایگری کہ دیکھیں ہم نے تو ایک والنٹیرلی اور مینٹرشپ کی کیپیسٹی کے اندر جو ہے بیٹھ کے ان کو اٹینشن اسپین بھی دینا ہے. جی. وی ہیو ٹو لائک میک آرز ورتھ آلسو, بیکاز ہم اپنی ساری بزنس ایکٹیویٹیز چھوڑ کے آتے تھے. اب لیٹ سپوز کہ ان کا جو پچ ڈیک کا وہ آتا ہے نمبر آتا ہے, اس سے پہلے 3-4 پچز بڑی افیکٹو ہو بھی چکی ہیں, انویسٹر نے اپنا مائنڈ بھی بنا لیا ہے. جی. اور اب آپ کی پچ اس کے بعد آ رہی ہے, تو وہ جو پہلا اس کا سمجھ لیں 1 منٹ کا ٹائم پیریڈ ہے پچ ڈیک کا, اگر وہ انگیجنگ نہیں ہے تو اس نے تو آلریڈی انویسٹمنٹ کا ایک بجٹ بنایا ہوا تھا کہ میں نے اتنا انویسٹ کرنا ہے, تو وہ تو جو آپ کے پاس تھوڑا بہت بھی چانس ہے اس سے بھی آپ جائیں گے. جی. کئی لوگوں نے ہمیں بڑا امپریس کیا ود دس اسٹارٹنگ پچ, لیکن جب پروڈکٹ نکلی تو وہ کچھ بھی اس طرح کی نہیں. تو ہے. ٹھیک ہے. تو وہ پورا بیلنس جو ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے, اور اٹینشن گریب کرنے کے لیے آپ کی جو اسٹارٹنگ ہے ٹو دی اینڈ پچ کے سارے انگریڈینٹس پورے ہونے چاہیے. جی. ہاؤ یو آر ڈفرنٹ, ہاؤ یور پروڈکٹ از گوئنگ ٹو میک منی, اینڈ از اٹ اسکیلیبل اور ناٹ. بیکاز اچھا یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ جب ہم منی کی بات کرتے ہیں بہت سے اسٹارٹ اپس یہ چیز رول آؤٹ کر دیتے ہیں کہ منی تو میسج سے ہی آئے گی جو ایکچوئل بزنس ماڈل ہے, تو اسکیلیبلٹی نہیں ہوتی پھر ان کے پروڈکٹ کے اندر. اس طرح میں نے ابھی آپ کو سیس سولوشن والے کی ایگزامپل دی کہ وہ پروڈکٹ اچھی تھی, سب کچھ ہو گیا. اچھا یہ بہت ہی تھیوری اورینٹیڈ اور بہت ہی ہارڈ ورک کے ساتھ پروڈکٹس بنائی جاتی ہیں, ایسا نہیں ہے. اس میں وہ سارے فیچر اورینٹیڈ چل رہے ہوتے ہیں جی کہ جی اگر یہ ہیومن ریسورس ہے تو اس میں ہم یہ بھی دے رہے ہیں, یہ بھی دے رہے ہیں, یہ بھی دے رہے ہیں, لیکن اسکیلیبلٹی پھر نہیں دیکھتے وہ. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ پچ ڈیک کے اندر اسکیلیبلٹی جو ہے وہ انویسٹر خود اپنے مائنڈ میں دیکھے گا. آپ سے زیادہ ویژن انویسٹر کا ہوتا ہے, وہ دیکھتا ہے اچھا یہ پروڈکٹ ہے اس میں میں انویسٹ کر رہا ہوں. اسٹارٹ اپ کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنا اسکیلیبل ہو سکتا ہے, لیکن اگر اس میں وہ اسکیلیبل ایلیمنٹ ہی نہیں ہے تو پھر تو آپ سمجھیں کہ وہ ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے. آپ نے اس کو ادھر سے جو ہے وہ ڈس اپوائنٹ کر دیا, یا سمجھیں اس کو آپ نے اس کا انٹرسٹ ختم کر دیا. تو یہ پچ ڈیک میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اندر جو پہلے کا 1 منٹ کا ٹائم پیریڈ ہے پورا امپیکٹ ہونا چاہیے اس کا. وہ سمجھیں کہ وہی آپ کا بزنس کارڈ ہے. جی. دس از دا فرسٹ ٹائم ہی از انٹریکٹنگ ود یو اور شی از انٹریکٹنگ یو فار دیٹ میٹر. اور سم ٹائمس آئی ووڈ آلسو سے کہ آپ بھی شاید اس چیز سے ایگری کریں گے کہ کئی دفعہ انویسٹر بھی فرسٹ ٹائم آتا ہے پچ ڈیک کے اوپر, اس نے پہلے انویسٹمنٹس اس طرح کی بھی نہیں ہوتی, وہ اسٹاکس میں کر رہا ہوتا ہے, یا پاکستان میں تو خاص طور پر ریئل اسٹیٹ کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے جی, وہ اس میں کر رہا ہوتا ہے. تو اگر اس کو انگیجمنٹ نہیں ملے گی تو ہی از ناٹ گوئنگ ٹو گو فارورڈ. ٹرو, دیٹ از دا مین پرابلم. آئی تھنک ایک اور آپ نے بات اچھی کی کہ امپیکٹ پہ ہم نے بات کی.
کمپلیٹنس پہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. اکثر لوگ جو ہے امپیکٹ آپ نے لے لیا, ٹینشن گریب کر لی, پھر پیچھے جو ہے کچھ چیزیں مس آؤٹ ہوئی. کیا چیزیں اکثر مس کر جاتے ہیں لوگ؟ موسٹلی فائنینشیلس کر جاتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد اسکیلیبلٹی کی بات میں نے آپ کو بتائی, وہ کر جاتے ہیں. آن اے لائٹر نوٹ کئی دفعہ سلائڈس بھی مس کر جاتے ہیں. یہ بھی ہوا ہے ہمارے ساتھ. وہ خود کنفیوز ہو جاتے ہیں. ہاں نہیں, وہ سلائڈس ہی نہیں تھیں آگے اس کی, وہ تو یہ بھی ہوا ہے ہمارے ساتھ. تو لائک اے سیڈ, ابھی اسٹل اٹ از ان دا بلڈنگ اسٹیجز جو ہمارا اسٹارٹ اپ سسٹم ہے. لیکن جس طرح آپ دیکھیں یہ ہمارا اسٹارٹ اپ سسٹم جو ہے ایوالو کرتا جائے گا, بڑے برانڈس بنتے جائیں گے. دیر آر سم برانڈس جو کہ اس سے ایوالو ہوئے اور پھر آگے لائک بہت بڑا انہوں نے جاب کریشن بھی کی, اور دے آر رول ماڈلز رادر. تو آہستہ آہستہ ہوتا جائے گا. اب یہ ہے کہ جو آئی تھنک اب اکیڈیمیا نے اپنا رول پکڑا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہینڈز آن ایکسپیرئنس, مینٹرشپ کی پاسبلٹیز, اپرچونیٹیز, پھر انکیوبیشن پروگرامس, یہ چیزیں اب اسٹارٹ ہو گئی ہیں. تو آہستہ آہستہ وہ پریکٹیکلٹی آتی جائے گی آئیڈیاز کے اندر بھی. جی. اور بڑا مشکل ہے. دیکھیں جی, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ 4 سال آپ صرف تھیوری پڑھ کے اس کے بعد لائک ریئل ورلڈ میں آتے ہیں. اس تھیوری کی پہلے تو جو ہے وہ ضروری نہیں کہ اس طرح سے ہی وہ کمپیٹیبل ہو جائے, بیکاز وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے کون سا کریکولم پڑھا ہے, کون سا نہیں پڑھا ہے. پھر اس کے بعد جب آپ ویسے بھی کسی اس پہ جاتے ہیں, ایز اے ٹیم جاتے ہیں, تو آپ کی اپنی کوآرڈینیشن بہت میٹر کرتی ہے کہ ٹیم کے اندر کوئی لائک اس طرح کا وہ تو نہیں ہے, کوئی ڈسپیرٹی تو نہیں ہے ٹیم کے اندر کسی قسم کی. جی. تو آئی اسٹل سے ہیٹس آف ٹو دیم کہ وہ پھر بھی مینیج کر لیتے ہیں یہ. بیکاز دیکھیں میں نے آپ کو جس طرح اپنی ایگزامپل بتائی کہ آئی ڈنٹ گو فار اینی اسٹارٹ اپ, I simply went into the market. Yes. I made a product, a solution, service provider, اور میں چلا گیا. اب وہ جو میں گیا تو اس میں تو I am the judge. Yes. And if the like market کے اندر بیٹھا ہوا جو بندہ ہے وہ مجھے کہتا ہے نہیں I don't want your product or I want your product, تو اس کو بیسیکلی میں ہی ایکسپیرینس کر رہا ہوں, میں ہی وٹنس کر رہا ہوں. I am the only testimony to that. تو وہ ایزی ہے نا جی, ایز کمپیئر ٹو کہ آپ کسی سے اپنے آپ کو ویلویٹ کروا رہے ہوں. they are very strong hearted people in that sense جو اسٹارٹ اپ والے, بیکاز پہلے تو بزنس اس طرح ہوتا ہی نہیں تھا. وہ تو آپ ایک آئیڈیا کسی اپنے ریلیٹیو سے یا دوست سے شیئر کرتے تھے, یا بہت ہی قریبی کوئی آپ کا لائک گائیڈ یا کولیگ ہوتا تھا, یا ایون آپ کا کوئی مینٹور ہوتا تھا, تو آپ کو وہ انکریج کرتا تھا یا ڈسکریج کرتا تھا. ابھی اس طرح پلیٹ فارم پہ جانا, اپنا پورا آئیڈیا شیئر کرنا, تو دیٹس ون پازیٹیو تھنگ وچ از ہیپننگ. اس سے اور انٹرپرینورل لائک اسکل بھی ڈیولپ ہو رہی ہے, ایکیومن بھی بن رہا ہے, پیشنس بن رہی ہے, اور وہ گٹس بن رہی ہیں جو کہ انٹرپرینور کے اندر ہونے چاہیے. تو ٹھیک ہے, چھوٹی موٹی چیزیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں. آئی تھنک اٹس اے پروسیس. بالکل اٹس اے پروسیس, کام چلتے رہنا چاہیے اینڈ ایونچولی بینیفٹ فروٹس آپ کو ملیں گے. بالکل بالکل. گریٹ. آپ نے ایک اور بڑی اچھی بات کی, ہم اپنے پوڈ کاسٹ کے اینڈ کی طرف جا رہے ہیں, بٹ اٹ وڈ بی ریمس اگر ہم اس پہ آپ کا فیڈ بیک نہ لیں. مینٹورشپ کی آپ نے بات کی, اور آئی تھنک دیٹس اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ. ہب بھی اس پہ فوکس کرتا ہے, ہم بھی چاہیں گے کہ آپ ہب میں انوالو ہوں ایز اے مینٹور. یو آر ہیئر ناؤ, تو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ آپ آ گئے ہیں تو آپ آ گئے ہیں, آپ جا نہیں سکتے. نہیں, ڈیفینیٹلی people who are involved, they can get a lot of benefit from people like you. ایک community development میں بھی you've done it in the past in Pakistan, and there's no reason why you cannot create impact here as well, inshallah. But کیا آپ کو benefit نظر آتا ہے access to the right mentors, بلکہ مینٹورشپ ان جنرل, کیونکہ کافی لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو مینٹورس کی ضرورت ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس میں آپ نے کیا دیکھا, کہاں پہ کوئی ایڈوائس ایسی کسی کو مل گئی جو کہ بڑا امپیکٹ اس نے کریٹ کیا؟ آئی تھنک یو فریزڈ اٹ کوائٹ اپروپریٹ کہ آپ نے کہا ایکسیس ٹو دا رائٹ مینٹور. جی, بس یہ بہت میٹر کرتا ہے. ہاں جی. اب میں نے بھی اپنی لائف میں پروفیشنلی جتنا ایکسیل کیا ہے, آئی او اٹ ٹو دا رائٹ پیپل ان مائی لائف, جی, جنہوں نے مجھے, دیکھیں مینٹور کا اسینشلی جو کام ہوتا ہے وہ آئی وڈ سے کہ اس میں آپ کی کریکٹنیس کو دیکھنا ہوتا ہے. بکاز جب آپ بیسیکلی اپنی جرنی پہ نکلتے ہیں تو نکلنے کا حوصلہ تو آپ میں تھا ہی, تو آپ نکلے. جی, ٹھیک ہے. پھر اس رسپانسبلٹی کے ساتھ ساتھ جو آپ نے سیکریفائسز کرنے ہیں, جو آپ نے ٹائم انکر کرنا ہے, جو آپ نے بیسکلی اپنی جسے کہتے ہیں نا کہ ایکسپینڈیچرس کرنے ہیں, وہ بھی آپ کر سکتے تھے, تو آپ جرنی پہ نکلے. جی. اب مینٹور کا جو اسینشلی کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ جو سارے پروسیسز کر رہے ہیں, اس میں اگر آپ کوئی مسٹیک کر رہے ہیں تو بڑے سٹل طریقے سے آپ کو وہ آئیڈینٹیفائی کر دیں. کیونکہ ڈسکریج کرنا اس کا بالکل کام نہیں ہے, جی, اوور انکریج کرنا بھی اس کا کام نہیں ہے.
ہم لوگ آئی ووڈ لائک ٹو سے لائک کہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم نے ایز اے جوری یہ بھی فیل کیا ہے کہ کچھ جگہوں پہ ہم نے وہ مینٹرشپ والا ایلیمنٹ چھوڑ کے صرف کرٹیکل اسپیکٹ جو ہے اس کو لے لیا. وہ چیز نہیں کرنی چاہیے, بٹ لائک آئی سیڈ کہ وہ ہمارا تو اس طرح ہوتا تھا کہ ایک اتنا وہ سیریز کے حساب سے ہم چل رہے ہوتے تھے. وہ جو سائے آف ریلیف والی میں نے آپ کو بات بتائی کہ وہ ایونچولی پھر ایک انسان ہے, ہیومن ایک لیول تک جو ہے وہ کر سکتا ہے, ٹالریٹ کر سکتا ہے. جی. تو وہ کئی دفعہ ہم لوگ وی یوز ٹو یو نو لائک گو آن کرٹیکل سائڈ آف اٹ ایز ویل. لیکن جنرلی اسپیکنگ آپ کے ارد گرد بزنس میں سپورٹ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ صحیح معنوں میں مونٹور وہی ہیں جو کہ آپ کی کریکٹنیس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ کو بتا دیں کہ یہ ساری چیز جو آپ کر رہے ہیں اس میں یہ ریفارم لے آئیں, یہ ٹرانسفارمیشن لے آئیں, تو اس سے اس طرح سے اکارڈنگ ٹو یور پرسنالٹی, اکارڈنگ ٹو یور اسکل سیٹ, یور کیپیبلٹیز, یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے. وہ بہت انکریجنگ ہوتا ہے. وہ جو ویل ریڈ ان کا ایک بیسکلی انالیسس ہوتا ہے وہ آپ کو لائف میں اتنی بڑی بوسٹ دے سکتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. دس از واٹ آئی سے رائٹ مینٹور از. تھینک یو سو مچ فار دیٹ انپٹ. اور ہب 47 کے حوالے سے کلوزنگ نوٹ آپ دے دیں. آپ کدھر دیکھتے ہیں ہب کو جاتے ہوئے, کیا امپیکٹ؟ ہب 47 جی میں تو اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ تو لانچ پیڈ خود ہی لانچ ہو رہا ہے ابھی, اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ اٹ ول گو ویری لانگ وے. اور اس طرح کا انیشیٹو یو ای کے اندر جو آپ پاکستانی اسٹارٹ اپس کے لیے کر رہے ہیں, اور ایون آؤٹ سائڈ یو ای جو پاکستانی اسٹارٹ اپس ہیں ان کے لیے کر رہے ہیں, جی, اٹ از کمینڈیبل. اور آئی لک فارورڈ ٹو سینگ ایکسائٹنگ تھنگس ہیپننگ ان ہب 47. جو میں اپنی کیپیسٹی کے اندر کر سکا ٹو کنٹریبیوٹ ان دس پلیٹ فارم وہ میں کروں گا. آئی وش دیم آل دا بیسٹ یو نو. اور اس طرح کے اور بھی فورمس ہونے چاہیے, ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر ہونے چاہیے. تو اٹس اے ویری گڈ ایگزامپل جو ہماری ایکسپیکٹ کمیونٹیز دوسری کنٹریز میں بھی رہ رہی ہیں. دے شوڈ آلسو گیٹ انسپائرڈ بائی ہب 47. آئی تھنک دیٹس اے ویری گڈ پوائنٹ. آئی تھنک کہ جو بھی ہے اٹس آل کمیونٹی ڈریون. بالکل جی. اینڈ ہر ایک کے اندر جذبہ تو ہوتا ہے جہاں پہ بھی بیٹھا ہو کہ وہ اپنی کمیونٹی کو سپورٹ کرے, ہیلپ کرے. اینڈ آئی تھنک اٹ کین ڈیفینیٹلی بیکم اے فریم ورک فار ادرس ٹو امپلیمنٹ ایز ویل. بالکل جی. اور اپنائیت کس کو اچھی نہیں لگتی؟ بالکل. جب آپ اپنے یو نو اپنے دیش سے اپنے گھر سے دور بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کو اس طرح کا ایک کمفرٹنگ انوائرمنٹ مل جائے, سپورٹیو انوائرمنٹ مل جائے, جی, تو اٹس اے بگ بلیسنگ. میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ہی زبردست انیشیٹو ہے, اور دوسری کنٹریز کے اندر بھی اس طرح سے پاکستانی کمیونٹیز کو بنانا چاہیے, اسپیشلی ان دا اسپیس آف ٹیک اسٹارٹ اپس. یس, بہت روم ہے فار یو نو پروگریس. یس, ان کنٹریز میں بھی بہت ٹیلنٹ ہے پاکستان کا. تو اچھا ہو جائے گا اگر اس طرح کے کافی سارے ہبس گلوبلی بن جائیں گے. بالکل, انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر آپ کا آنے کا. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. اٹ واز اے پلیزر, ایبسولوٹ پلیزر اسپیکنگ ود یو, اینڈ وی وش یو آل دا بیسٹ ود یور انڈیورز, اینڈ وی وش کہ آپ انوالو رہیں, آتے رہیں, اینڈ ہم آپ کے ساتھ انگیج کرتے رہیں. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ.